السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طارق میر ZKF نیوز سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آج ایک دن قبل جو ہے وہ پاکستان میں حسب سابق سے مراد یہ کہ چند سال کی طرح اس سال بھی ایک بے حیائی اور بے غیرتی سمجھ لیں اس کا اجتماع ہوا، جس کو خواتین مارچ کا نام دیا گیا، اور میرا جسم میری مرضی جیسے سلوگن اور انتہائی نازیبا حرکات اس میں کی گئیں، اور نازیبا قسم کے نعرے، نازیبا قسم کی گفتگو، نازیبا قسم کے لباس، زیب تن کی یہ خواتین نہ جانے کون سے مرضی کی بات کرتی ہیں جو مرضی انہیں حاصل نہیں ہے۔ وہ تو آلریڈی اس قدر آزاد ہیں، مادر پدر آزاد ہیں، نہ ان کو ماں پوچھ سکتی ہے، نہ باپ پوچھ سکتا ہے، نہ کوئی اور انہیں پوچھ سکتا ہے، تو اس کے بعد وہ کس قسم کی اور آزادی کی وہ خواہش رکھتی ہیں؟ اگر وہ خاتون گھر سے نکلے جس کو والدین نے، اس کے بھائیوں نے اسپیشل آرڈر کیے ہوں کہ تم گھر سے باہر نہیں جا سکتی، تم یہ کام نہیں کر سکتی، وہ یہ احتجاج کرے تو احتجاج بنتا ہے، لیکن وہ خاتون جو دن کو بھی باہر ہے، آدھی رات کو باہر ہے، جہاں چاہتی ہے، جس کے ساتھ چاہتی ہے، جب چاہتی ہے، اس کو کوئی روکتا نہیں، کوئی ٹوکتا نہیں، وہ اس کے بعد کس قسم کی آزادی کی بات کرتی ہے کہ مجھے اور آزادی چاہیے؟ آخر وہ کون سی آزادی ہے؟ بحیثیت انسان تو آزادی ضرور ہے، لیکن لمٹس ہیں۔ جب انسان اس لمٹ سے گزر جاتا ہے، when we cross that limit after that، تو ہم انسان نہیں رہتے، پھر ہم جانور بن جاتے ہیں۔ بلکہ جانوروں کی ہاں بھی کچھ لمٹس ہوتی ہیں، ان کے ہاں بھی کچھ قواعد ہوتے ہیں، کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں، ہم تو شاید اس سے بھی یہاں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ پھر ناظرین، اگر ہم یہ بھی دیکھیں، یہ جو ہماری وہ خواتین جو وہاں موجود ہیں، جو کسی خاص ایجنڈے کے تحت اس ملک میں ایک افراتفری پھیلانا چاہتی ہیں، ہمارے گھروں کے ماحول کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ ان سے تو خیر کیا گزارش کرنی، چونکہ وہ تو آلریڈی اس سٹیج کو کراس کر چکی ہے جہاں گزارشیں کی جاتی ہیں۔ قرآن کریم نے واضح کہہ دیا کہ انسان کبھی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کی منزل پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے اس کے اوپر رکھتا ہے، اور کبھی جب وہ گرتا ہے پھر وہ اولئک کالانعام بل ھم اضل بن جاتا ہے، پھر وہ جانور بلکہ جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ جب انسان تمام اخلاقی، مذہبی، سیاسی اور ثقافتی حدود و قیود کو توڑ دے، پھر وہ انسان نہیں، پھر وہ جانوروں کی طرح بن جاتا ہے۔ ان کی تو اس کنڈیشن میں حالت یہ ہے۔ البتہ ان کی دیکھا دیکھی وہ ہماری مائیں بہنیں جو گھروں میں ہیں، جو سوچتی ہیں کہ شاید یہ ہمارے حق کی بات کرتی ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ یاد رکھیے، وہ لوگ جو بیرونی ممالک میں ہیں، کبھی ان سے پوچھئے کہ وہاں پر جو خواتین بستی ہیں اور دیگر ممالک میں جو ہے ان کی حالت کیا ہے، جہاں پر خاندانی نظام، اسلام کا ایک باضابطہ نظام جہاں پر نہیں ہے۔ یاد رکھیے، بہت ساری خواتین آپ کو ملیں گی، وہ ورڈز یوز کرتی ہیں کہ وی آر اے سنگل موم، کہ ہم سنگل ماں ہیں۔ جانتے ہیں سنگل ماں کیا ہوتی ہے؟ کاش کہ اس اصطلاح سے ہم واقف نہ ہوتے۔ سنگل موم یہ ہوتی ہے کہ جو کسی ریلیشن کی پابند نہیں ہوتی، وہ عورت جو کسی مرد کے ساتھ رہی، اس نے کئی بچے اسے پیدا ہوئے، اس کے بعد اس مرد نے دیکھا کہ جب اس کی جوانی ڈھل گئی تو اس نے کسی اور کے پاس وہ چلا گیا، اور پھر ان بچوں کو بھی اس ماں کے حوالے کر کے وہ نکل جاتا ہے۔ پھر وہ مائیں چھوٹی چھوٹی جابس، 1500 کی جابس، 1000 کی جاب کے لیے وہ پوری زندگی اپنی غلاموں کی طرح بسر کرتی ہیں، کیونکہ انہوں نے بچوں کی پرورش کرنی ہوتی ہے۔ اور وہ جو فادر ہوتا ہے وہ کسی بھی طور پر ان بچوں کی پروٹیکشن نہیں کرتا، کیونکہ اس کی ذمہ داری میں وہ شامل نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ کو جو عزت ملتی ہے آج بھی پوری دنیا میں جہاں بھی آپ دیکھیں، پاکستانی مردوں کے اس حوالے سے کافی حد تک بہتری کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ ان کے ہاں خاندانی تصور ہے، ان کے ہاں ماں بیٹے بیٹی کا ایک نظام ہے، ایک خاندان کا نظام ہے، خواتین کو عزت دیتے ہیں، خواتین کا احترام کرتے ہیں۔ اور اگر جب ہم ان حدود و قیود کو توڑ ڈالیں گے، یاد رکھیے پھر ہم اس معاشرے میں اس جگہ پہنچ جائیں گے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، پھر ہم روئیں گے، بیٹھ کر سر پکڑ کے روئیں گے۔ اس لیے خدا را اس وقت کے آنے سے پہلے ایسے آوارہ لوگوں کو سمجھائیں، اگر نہیں سمجھتے تو بھیج دیں ان کو وہاں پر جہاں دنیا میں ان کو اس قسم کی آزادی میسر ہے، جہاں پر لباس کی کوئی قید نہیں ہے، نہیں پہنے لباس، پہنے نہ پہنے آپ کی مرضی ہے،
جیسے مرضی ہے جائیں. ایسے بہت ساری دنیا میں ممالک موجود ہیں، ان کو پھر وہاں ٹرانسفر کر دیں، ان کو شاید وہاں پر بہتر سہولیات مل سکیں. تو اپنا ماحول خدا را خراب نہ کریں. حدود اور قیود جو اسلام نے دی ہیں اس پر کاربند رہیں. یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، یہی ہمارے حقوق ہیں.